نحمدوه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لیسن 4 میں فعل کے مختلف اقسام دیکھے تھے، اس میں سے ہم حرف کے اعتبار سے تقسیم کو سیکھ رہے ہیں۔ اسے سیکھنے سے پہلے آپ کو سالم فعل کی گردان آنی چاہیے، اس لیے اگر آپ پہلے لیسن 11 اور 12 دیکھیں گے تو یہ لیسن ایزی ہو جائے گا سمجھنے کے لیے انشاءاللہ۔ آج ہم حرف کے اعتبار سے جو 3 مین تقسیم ہے اس میں سے المعطل کو سیکھیں گے۔ المعطل بھی 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ اگر دوسرا حرف علا ہو تو اسے معطل عینی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام اجوف ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا حرف یا تو واو ہے یا ہے۔ اگر دوسرا حرف واو ہے تو اسے اجوف واوی کہیں گے، اور اگر یا ہے تو اسے اجوف یائی کہیں گے۔ اجوف واوی باب نصرہ سے آتا ہے اور اجوف یائی باب ضرب سے آتا ہے، اور باب سمیع سے دونوں آتے ہیں۔ اجوف میں تعلیل کا قانون اپلائی ہوتا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں تبدیل کرنا اور حذف کرنا ہوتا ہے۔ واو یا میں تبدیل ہوتا ہے یا واو میں، یا دونوں الف میں۔ یہ 3 میجر رول ہے جو اجوف میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسے ہم ایک ایک کر کے آگے دیکھیں گے۔ پہلا رول ہے تبدیل ہونا۔ یہ بہت میجر رول ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک 3 حرفی مادہ لیتے ہیں، قاف واو لام۔ اب ہم جو تعلیل کے رولز کے تحت تبدیل ہونا دیکھیں گے وہ صرف اجوف پہ اپلائی ہوں گے، دوسرے معطل فعل یعنی مثال اور ناقص پر نہیں، ان کے الگ قانون ہیں۔ تو اگر حرف علا سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو حرف علا الف میں تبدیل ہوگا، اور اگر زیر ہے تو یا میں تبدیل ہوگا، اور اگر پیش ہے تو واو میں تبدیل ہوگا۔ تو پھر اگر سکون ہے تو کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں حرف علا اپنی حرکت آگے ٹرانسفر کرے گا اور پھر اس حرکت کے مطابق خود کو تبدیل کرے گا۔ مطلب اگر حرف علا پر زبر ہے تو وہ آگے ٹرانسفر کرنے کے بعد خود الف میں تبدیل ہوگا، اور اگر پیش ہے تو آگے ٹرانسفر کرنے کے بعد خود واو میں تبدیل ہوگا، اور اگر زیر ہے تو آگے ٹرانسفر کرنے کے بعد خود یا میں تبدیل ہوگا۔ ہم نے ماضی فعل کی گردان میں دیکھا تھا کہ اس میں 5 صیغے ساکن ہیں اور 9 صیغے متحرک ہے۔ ہم پہلے دیکھیں گے کہ ساکن صیغوں میں کیا فرق واقع ہوتا ہے۔ اس کے لیے باب نصرہ پر ایک مادہ لیتے ہیں، قاف واو لام۔ قاول یقول، یہ اس کا اصل ہے، اس نے کہا یا وہ کہہ رہا ہے۔ پہلے ماضی لیتے ہیں، واو سے پہلے زبر ہے لہٰذا واو الف میں تبدیل ہوگا، قالا ہو جائے گا۔ باقی کے 4 صیغے اسی طرح تبدیل حال میں ہوں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ چینج پہلے صیغے میں ہوا اور وہ تبدیلی باقی ساکن صیغوں میں بھی اپلائی ہوئی۔ اب ہم متحرک کے صیغے لیتے ہیں۔ فاعل کے طور پر نون آئے گا، اس کی ضد ہے کہ اس کے آگے والے حرف پر سکون ہو، اس وجہ سے التقاء ساکنینی ہو گیا، مطلب 2 سکون کی ملاقات، لہذا حذف ہوگا، اور دونوں میں جو حرف علا ہے اسے حذف کیا جائے گا، لہذا الف گر جائے گا۔ یہ ہو گیا دوسرا میجر رول اجوف کا، جسے ہم نے آگے ذکر کیا تھا، اور اس چینج کے لیے ایک کمپنسیشن دیا جاتا ہے جس کے تحت پہلے حرف کی حرکت کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو اس کا رول یہ ہے کہ اگر فعل باب نصرہ ہو تو حرکت کو پیش میں تبدیل کیا جائے گا اور باقی تمام باب میں زیر میں تبدیل ہوگا۔ یہ کمپنسیشن صرف ماضی میں ہوتا ہے اور وہ بھی بیس فارم میں، مزید فی میں نہیں ہوگا، لہذا چونکہ یہ باب نصرہ ہے اس لیے پیش میں تبدیل ہوگا، قلنا ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا تیسرا میجر رول اجوف کا جسے ہم نے آگے ذکر کیا تھا۔ باقی کے تمام صیغے اسی تبدیلی کے ساتھ آئیں گے۔ تو متحرک کے پہلے صیغے میں تبدیلی ہوئی اور وہ باقی تمام صیغوں میں باقی رہی۔ ماضی کو سمجھنے کے بعد اب ہم مضارع لیتے ہیں۔ مضارع میں 12 ساکن صیغے ہیں اور 2 متحرک ہے۔ ہم ساکن صیغوں میں اسی فعل قول یقول کو لیتے ہیں۔ قول کو تو ہم نے دیکھ لیا، اب مضارع یقول کو دیکھتے ہیں۔ حرف علا سے پہلے والے حرف پر سکون ہے، لہٰذا حرف علا اپنی حرکت آگے ٹرانسفر کرے گا اور خود پر سکون لے لے گا، اور اب حرکت کے حساب سے تبدیل ہوگا، لہٰذا پیش کی وجہ سے واو میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ چینج سارے ساکن صیغوں میں رہے گی، اور متحرک صیغے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس طرح جو تبدیلی پہلے صیغے میں آئی وہ باقی تمام صیغوں میں قائم رہی۔ متحرک صیغے میں نون فاعل کے طور پر ہوتا ہے اور اس کی ضد ہے کہ اس کے آگے سکون ہو،
لہٰذا آخری حرف سکون لے گا۔ اب دو سکون کی ملاقات ہو گئی، اس لیے حذف ہوگا، ایک حرف گر جائے گا اور جو گرے گا وہ حرف الا ہونا چاہیے، اس لیے واو گر جائے گا۔ جو بچا وہ ہے یقلنا۔ اسی طرح دوسرا صیغہ بھی ہوگا تقلنا۔ اب ہم ان صیغوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر حرف لن آ جائے تو فعل منصوب ہوگا، لہٰذا پہلے حصے میں سے پیش ہٹ کے زبر آئے گا، دوسرے حصے میں سے نون گر جائے گا اور تیسرا حصہ مبنی ہے۔ اور اگر حرف لم آ جائے تو فعل مجزوم ہوگا، لہٰذا زبر ہٹ کے سکون آ جائے گا، التقاء ساکنین ہونے کی وجہ سے حرف الا گر جائے گا اور صرف یقل رہے گا۔ دوسرے حصے میں کوئی تبدیلی نہیں کیونکہ فعل منصوب اور مجزوم ایک ہی طرح ہوتا ہے اور تیسرا حصہ مبنی ہے۔ اب ہم فعل امر بنانے کے لیے مخاطب کے 6 صیغے لیتے ہیں۔ فعل کو مجزوم کریں گے، 2 سکون جمع ہونے کی وجہ سے حرف الا گر جائے گا، علامت مضارع ہٹا دیں گے تو صرف کل بچے گا، مطلب حکم دیا جا رہا ہے کہ بولو۔ حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں کیونکہ پہلے حرف پر حرکت ہے۔ اسی طرح باقی صیغوں میں سے بھی علامت مضارع نکال دیں گے، مگر ان میں سے حرف الا نہیں گرے گا کیونکہ 2 سکون کی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور آخری صیغے میں حرف الا پہلے ہی گرا تھا۔ اب ہم ایک دوسرا مادہ جو باب سمیع سے آتا ہے وہ لیتے ہیں۔ نویما ینوم، وہ سویا یا وہ سو رہا ہے۔ وہی رول اپلائی کریں گے، پہلے ماضی لیتے ہیں، حرف الا سے آگے زبر ہے لہٰذا وہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، نامہ ہو جائے گا۔ ساکن کے صیغوں میں یہ تبدیلی برقرار رہے گی اور متحرک میں چونکہ نون سے پہلے سکون آتا ہے لہٰذا 2 سکون کے جمع ہونے کی صورت میں حرف الا کو گرا دیا جاتا ہے اور کمپنسیٹری حرکت تبدیل ہوگی۔ کون سی آئے گی؟ چونکہ باب نصر نہیں ہے لہٰذا زبر زیر میں تبدیل ہو جائے گا، نمنا ہو جائے گا، اور باقی کے تمام صیغوں میں یہ تبدیلی برقرار رہے گی۔ اب ہم مضارع کو لیتے ہیں۔ حرف الا سے پہلے سکون ہے لہٰذا حرف الا اپنی حرکت آگے ٹرانسفر کرے گا اور پھر اس حرکت کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کرے گا، مطلب واو الف بن جائے گا، ینامو ہو جائے گا۔ یہ تبدیلی تمام صیغوں میں رہے گی۔ متحرک میں اضافی تبدیلی ہے، اس میں آخری حرف پر سکون کیا جاتا ہے، اس وجہ سے 2 سکون کی ملاقات ہو جاتی ہے، اس وجہ سے حرف الا کو گرا دیا جاتا ہے، ینمنا ہو جائے گا، اور دوسرا بھی اسی طرح تنمنا ہو جائے گا۔ اب ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر حرف لن آ جائے تو پہلے حصے میں سے پیش ہٹ کے زبر آئے گا، دوسرے حصے میں سے نون نکل جائے گا اور واو والے صیغے میں الف اضافی آئے گا، اور تیسرا حصہ مبنی ہے لہٰذا کوئی تبدیلی نہیں۔ اور اگر حرف لم آ جائے تو پہلے حصے میں سکون آئے گا، اس وجہ سے 2 سکون کی ملاقات ہو گئی لہٰذا حرف الا کو گرا دیا جائے گا، اور دوسرے حصے میں نون پہلے سے ہی نکالا ہوا ہے، یہ حصہ منصوب اور مجزوم ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ مبنی ہے لہٰذا کوئی تبدیلی نہیں۔ اب ہم مخاطب کے 6 صیغے لیتے ہیں امر بنانے کے لیے۔ علامت مضارع نکال دیں گے، چونکہ پہلے حرف پر حرکت ہے لہٰذا حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں، نم رہ جائے گا، مطلب سو جا۔ اسی طرح باقی کے صیغوں میں سے بھی تا نکال دیتے ہیں۔ نوٹ کیجئے کہ دوسرے حصے میں حرف الا نہیں نکلتا کیونکہ 2 سکون کی ملاقات نہیں ہے۔ اب ہم اجوف یائی کو دیکھتے ہیں، اس کے لیے باب دربہ کا مادہ لیتے ہیں۔ سیر یسیرو، اس نے سیر کی یا وہ سیر کر رہا ہے۔ حرف الا سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس لیے حرف الا الف میں تبدیل ہو جائے گا، سارا ہو جائے گا۔ مضارع میں چونکہ حرف الا سے پہلے والے حرف پر سکون ہے لہٰذا وہ اپنی حرکت آگے بھیجے گا، حرکت چونکہ زیر ہے لہٰذا یا میں تبدیل ہو جائے گا، یسیرو ہو جائے گا۔ ماضی مضارع دونوں میں ساکن صیغوں میں یہ تبدیلی برقرار رہے گی۔ متحرک صیغوں میں کچھ ایڈیشنل تبدیلی ہوتی ہے، اسے ہم ریوائز کرتے ہیں۔ نون آنے کی شکل میں وہ اپنے آگے والے حرف پر سکون طلب کرتا ہے، لہٰذا 2 سکون کی ملاقات ہو جاتی ہے، اس وجہ سے حرف الا گر جاتا ہے، اور چونکہ باب نصر نہیں ہے اس لیے کمپنسیٹری حرکت زیر آتی ہے، سرنا ہو جائے گا۔ باقی کے صیغے اسی تبدیلی کے ساتھ ہوں گے۔ مضارع میں بھی نون آنے کی شکل میں اس کے آگے والے حرف پر سکون آتا ہے، لہٰذا 2 سکون کی ملاقات ہو جاتی ہے، اس وجہ سے حرف الا گر جاتا ہے، یسرنا ہو جائے گا۔ فعل امر بنانے کے لیے مخاطب کا صیغہ لیتے ہیں۔ تسیرو،
فعل کو مجزوم کریں گے، پیش ہٹا کے سکون لائیں گے، لہذا دو سکون کی ملاقات ہو جاتی ہے، اس وجہ سے حرف علا گر جاتا ہے، تصر ہو جائے گا۔ علامت مضارع تا ہٹا دیں گے، پہلے حرف پر حرکت ہونے کی وجہ سے حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں، سر مطلب چلو پھرو۔ اب ہم سمیع باب سے ایک مادہ لیتے ہیں، شائع یشیع مطلب ہوتا ہے چاہے، وش کرنا۔ اس مادے میں حمزہ بھی ہے، لہٰذا یہ فعل محموس لامی بھی ہے، لہٰذا اس میں کچھ رائٹنگ رولز بھی آئے گی جسے ہم آگے دیکھیں گے۔ ماضی میں حرف علا سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، لہٰذا حرف علا الف میں تبدیل ہوگا، شاء۔ مضارع میں حرف علا سے پہلے والے حرف پر سکون ہے، لہٰذا حرف علا اپنی حرکت آگے ٹرانسفر کرے گا اور اس حرکت کے حساب سے خود تبدیل ہو جائے گا، یہاں پہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، یشاء۔ ماضی مضارع دونوں میں ساکن صیغوں میں یہی تبدیلی برقرار رہے گی۔ ماضی کے متحرک صیغے میں آخری حرف پر سکون آئے گا، اس وجہ سے دو سکون کی ملاقات ہوگی، جس وجہ سے حرف علا گر جائے گا۔ چونکہ یہ باب نصارہ نہیں ہے، لہٰذا کمپنسیٹری حرکت زیر آئے گی۔ اب ہم نے جو محموس کے لیسن میں حمزہ کو لکھنے کا قانون دیکھا تھا، اس کے تحت حمزہ یا کی کرسی لے گا کیونکہ اس کے آگے والے حرف پر زیر ہے، شئنا ہو جائے گا۔ باقی کے تمام متحرک صیغے اسی تبدیلی کے ساتھ آئیں گے۔ مضارع میں متحرک صیغے میں آخری حرف پر سکون آنے کی وجہ سے دو سکون کی ملاقات ہو گئی، لہٰذا حرف علا گر جائے گا۔ یہاں پر بھی ہم نے جو محموس کے لیسن میں حمزہ کو لکھنے کا قانون دیکھا تھا، اس کے تحت حمزہ الف کی کرسی لے گا کیونکہ اس کے آگے والے حرف پر زبر ہے، یشاء ہو جائے گا۔ فعل امر بنانے کے لیے مخاطب کا صیغہ لیتے ہیں، فعل کو مجزوم کرنے کے لیے سکون لائیں گے، دو سکون کی ملاقات ہونے کی وجہ سے حرف علا گر جائے گا۔ یہاں پر بھی ہم نے جو محموس کے لیسن میں حمزہ کو لکھنے کا قانون دیکھا تھا، اس کے تحت حمزہ الف کی کرسی لے گا کیونکہ اس کے آگے والے حرف پر زبر ہے، تشاء ہو جائے گا۔ علامت مضارع نکال دیں گے، پہلے حرف پر حرکت ہونے کی وجہ سے حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں، شاء ہو جائے گا۔ اب ہم مزید فیہ کی طرف چلتے ہیں۔ مزید فیہ میں 4 باب ایسے ہیں جن میں اجوف کے قانون اپلائی نہیں ہوتے، وہ یہ ہے۔ ان کی ہم ایک ایک مثال لیتے ہیں۔ فارم 2 میں صور یصور تصویر بنانا، اس میں واو میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی کیونکہ اس پر ادغام ہوا ہے۔ ویسے ہی فارم 5 میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے ادغام ہونے کی وجہ سے، تصور یتصور۔ فارم 5 فارم 2 کے آگے تا لگانے سے بنتا ہے، اسی لیے وہی مادہ لیا ہوں، ویسے فارم 5 میں یہ مادہ یوز نہیں ہوتا ہے۔ اب فارم 3 اور 6 لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے کیونکہ حرف علا سے پہلے الف ہے اور الف پر کوئی حرکت نہیں آ سکتی، اس لیے حرف علا اپنی حرکت آگے منتقل نہیں کر سکتا۔ فارم 3 میں آون یعاون اور فارم 6 میں اسی طرح فارم 3 کے آگے تا لگانا ہوتا ہے، تعاون یتعاون۔ تعاون کا مطلب ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اب ہم فارم 7 اور 8 لیتے ہیں، اس میں عین کلمے سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، ماضی مضارع دونوں میں، لہٰذا حرف علا چاہے واو ہو یا یا ہو، وہ الف میں ہی تبدیل ہوگا۔ میرے علم کی حد تک قرآن میں فارم 7 سے اجوف فعل نہیں آیا ہے، لہٰذا ہم اسے ہٹا دیتے ہیں۔ فارم 8 کے لیے ایک مثال لیتے ہیں، را یا با، اس سے ارتابا یرتابو بنے گا، مطلب شک کرنا۔ ماضی مضارع دونوں میں حرف علا الف میں تبدیل ہوا، ساری گردان ویسے ہی بنے گی۔ فارم 9 کا استعمال نہیں کے برابر ہوتا ہے، لہٰذا ہم اسے نہیں کر رہے۔ اب ہم فارم 4 اور 10 پر غور کرتے ہیں۔ افعل یفعل، استفعل یستفعل، اس میں سے ہم عین کلمے اور اس سے پہلے والا حرف جو یہاں پر فا کلمہ ہے اسے الگ کرتے ہیں۔ ابھی نوٹ کریں چاروں فا کلمے پر سکون ہے، لہذا قانون کے تحت عین کلمہ اپنی حرکت آگے بھیجے گا۔ ماضی میں دونوں عین کلمے پر زبر ہے جو آگے جائیں گے، ایسی صورت میں عین کلمہ الف میں تبدیل ہوگا ماضی میں، اور مضارع میں دونوں عین کلمے پر زیر ہے، لہذا وہ بھی آگے جائیں گے اور زیر کے وجہ سے عین کلمہ یا میں تبدیل ہوگا۔ ہم کچھ مثالیں لیتے ہیں واضح ہونے کے لیے۔ قاف واو میم سے فارم 4 میں اقامہ یقیمو بنے گا، مطلب ہوتا ہے قائم کرنا۔ حرف علا ماضی میں الف اور مضارع میں یا میں تبدیل ہوگا۔ اسی طرح فارم 10 میں استقامہ یستقیمو بنے گا، مطلب ثابت قدم رہنا۔ حرف علا ماضی میں الف اور مضارع میں یا میں تبدیل ہوگا۔
ایک اور مثال لیتے ہیں، جیم واو با، اجابا یجیبو مطلب جواب دینا، حرف الا ماضی میں الف اور مضارع میں یا میں تبدیل ہوگا۔ فارم 10 میں استجابا یستجیبو مطلب دعوت پر لبیک کہنا، حرف الا ماضی میں الف اور مضارع میں یا میں تبدیل ہوگا۔ اگلی مثال تو واو عین، فارم 4 میں اطاع یطیعو مطلب اطاعت کرنا، حرف الا ماضی میں الف اور مضارع میں یا میں تبدیل ہوگا۔ فارم 10 میں استطاع یستطیع مطلب استطاعت رکھنا، حرف الا ماضی میں الف اور مضارع میں یا میں تبدیل ہوگا۔ اگلی مثال اجوف یائی سے لیتے ہیں، فا یا دال، فارم 4 میں افادا یفید مطلب فائدہ دینا، یا بھی واو کی طرح ماضی میں الف میں تبدیل ہوا اور مضارع میں یا میں۔ فارم 10 میں استفادہ یستفید مطلب فائدہ اٹھانا، یہاں پر بھی واو کی طرح یا ماضی میں الف میں تبدیل ہوا اور مضارع میں یا میں۔ فارم 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں حرف الا گرنے کی وجہ سے کمپنسیٹری حرکت چینج ہوتی ہے، مگر وہ قانون مزید فیہ میں نہیں اپلائی ہوتا ہے۔ اس کی پریکٹس کے لیے ہم ایک مادہ فارم 4 میں کرتے ہیں، یہ مادہ بہت یوز ہوتا ہے، را واو دال، اضافی حمزہ لاتے ہیں، پہلے حرف پر سکون، دوسرے اور تیسرے پر زبر ہوتا ہے اس فارم میں۔ اس کا مضارع بناتے ہیں، علامت مضارع پیش لے گا، پہلے حرف پر سکون، دوسرے پر زیر اور تیسرے پر پیش ہوتا ہے، اضافی حمزہ علامت مضارع کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ ماضی مضارع دونوں میں حرف الا کے آگے سکون ہے۔ ہم اجوف کا چارٹ لاتے ہیں، اس کے حساب سے اگر حرف الا کے آگے سکون ہو تو حرف الا اپنی حرکت آگے منتقل کرتا ہے۔ اس سٹیپ کے بعد ارودا یوریودو ہو جائے گا۔ اب حرف الا اپنے ما قبل حرف کے حرکت کے مطابق تبدیل ہو جائے گا۔ ماضی میں زبر ہونے کی وجہ سے وہ الف میں تبدیل ہوگا اور مضارع میں زیر ہونے کی وجہ سے وہ یا میں تبدیل ہوگا۔ ارادہ یریدو ہو جائے گا، مطلب ارادہ کرنا، کوئی چیز کی تمنا کرنا۔ اب ہم اس کی گردان دیکھتے ہیں۔ ماضی میں ساکن صیغے اسی تبدیلی کے ساتھ بنیں گے۔ متحرک صیغے جو مؤنث جمع سے شروع ہوتے ہیں، اس میں فاعل نون ہوتا ہے، اس کے آنے سے اس کی ضد ہے کہ وہ اپنے آگے سکون ہی طلب کرتا ہے، لہٰذا آخری حرف سکون لے گا اور اس وجہ سے التقاء ساکنین ہو گیا، دو سکون کی ملاقات، لہٰذا کمزور حرف گر جائے گا جو یہاں پہ الف ہے، اردنا رہ جائے گا۔ پہلے حرف کی حرکت میں تبدیلی کے بغیر باقی ساری گردان ہوگی کیونکہ کمپنسیشن والا قانون مزید فیہ میں نہیں لگتا ہے۔ مضارع میں ویسے ہی سارے ساکن صیغے اسی تبدیلی کے ساتھ بنیں گے اور متحرک جو دونوں جمع مؤنث کے صیغے ہیں ان میں سکون آنے کی وجہ سے دو سکون کی ملاقات ہو جائے گی، لہٰذا کمزور حرف یا گر جائے گا اور یریدنا رہ جائے گا، اسی طرح تریدنا ہوگا۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ صرف 3 رولز ہی ہے جو اپلائی ہوتے ہیں اجوف فعل میں، تو اگر ان 3 رولز کو سمجھ لیا جائے تو اجوف فعل بہت آسان ہو جاتا ہے۔ حرف الا تبدیل ہونے کا رول، دو سکون کی ملاقات میں حرف الا کو حذف کیا جانا، بیس فارم ماضی فعل میں متحرک صیغے میں پہلے حرف پر حرکت بدلنے کا قانون۔ اجوف کے کچھ ایکسیپشن قانون بھی ہے جو زیادہ کر کے اسم پر استعمال ہوتے ہیں، اسے ہم نے نہیں کور کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اجوف میں فعل کے لیے استعمال کیے جانے والے تمام ضروری قانون دیکھ لیے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔